وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسا نہیں ہے، تعبیر میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ نے لکھا کہ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بغیر استاد اور بغیر رہبر کے ترجمے سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی گائیڈ، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی استاد موجود ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے تراجم میں بھی فرق ہے، اور پھر ترجمے سے تشریح سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے علوم القرآن کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے شان نزول کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عربی لغت، صرف و نحو کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے رسم و رواج کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ اور علوم الحدیث کا جاننا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کے مجموعے کا جاننا ضروری ہے۔ اگر تو وہ تمام علوم جانتے ہوئے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا جائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز کو نہ جانتا ہو، جیسے کہ آج کل کے جدید یوٹیوبرز ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو نہ علوم القرآن کا پتہ ہے، نہ علوم التفسیر کا پتہ ہے، نہ انہیں علوم حدیث کا پتہ ہے، نہ انہیں شان نزول کا پتہ ہے، نہ انہیں یہ پتہ کہ اس زمانے کا کسٹم اور کلچر اور نارمز کیا تھے، نہ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ویکھو جی، یہ تو قرآن وچ لکھے ہے۔ تو یہ گمراہی ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں جب نازل ہوا ہے تو صحابہ کرام خود عربی بولنے والے تھے، فصیح و بلیغ عربی جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جو تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا، اپنے دماغ اور ترجمے کو سمجھ کر۔ ترجمے سے مراد یہ ہے کہ اس عربی کو سمجھ کر، ان کے لیے تو ظاہر اردو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ اس عربی کے الفاظ کو سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ صبح صادق اور صبح کاذب کو قرآن کریم نے سفید اور کالے سے تشبیہ دی ہے، تو لہٰذا اس وقت پتہ چلا کہ اچھا یہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی رہبر رہنما ہے، پھر تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں۔ لیکن اگر آپ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور آپ کو باقی کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ، تو پھر تو گمراہی بالکل، یہ تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں میڈیکل کی کوئی کتاب اٹھا لوں اور ساتھ ایک انگلش کی ڈکشنری اٹھا لوں، اور جو ورڈ اس کے اندر ایسے آئیں جو مجھے سمجھ میں نہ آئیں، ان کو میں ڈکشنری میں دیکھ کر اور اپنے پاس آسان زبان میں لکھ لوں، یا میں اردو میں لکھ لوں۔ انگریزی کی میڈیکل کی کتاب موٹی اٹھاؤں کوئی ایسی جو سرجری کی ہو، اور میں اس کو پڑھ کر میں آپ سے کہوں آپ آ جائیں میں آپ کی سرجری کرتا ہوں، تو کیا آپ اپنی سرجری مجھ سے کروا لیں گے؟ اگر کروا لیں گے تو پھر قرآن کریم کے اندر بھی یہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ میڈیکل سائنس میں ایسا نہیں کریں گے، جب آپ انجینئرنگ سائنس میں ایسا نہیں کریں گے، جب آپ کسی بھی علوم میں ایسا نہیں کرتے، اگر کوئی بندہ انجینئر نہیں ہے، وہ بالکل ان پڑھ جاہل ہے، لیکن وہ کوئی انجینئرنگ کی پی ایچ ڈی لیول کی کتاب اٹھا کر اور وہ اس میں سے ٹرمنالوجیز کا ڈکشنری میننگ دیکھ کر اس کا اردو ترجمہ میں لکھ لے اپنے پاس، اور اس کے بعد کہ ٹھیک ہے میں پلانٹ چلاتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، میں یہ ساری کمیشننگ کرتا ہوں مشین کی، تو کیا کوئی انڈسٹری والا اس سے کروا لے گا؟ اگر کروا لے گا تو پھر یہ کام یہاں بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر، اور ایسا پاسبل نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیس کی ضرورت ہے، اور وہ بیس بنانے کے لیے آپ کو ان علوم کے اوپر مہارت کی ضرورت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے۔ تو اگر وہ مہارت حاصل ہے تو بالکل ترجمہ پڑھیں، ترجمے سے کوئی گمراہی نہیں آئے گی۔ لیکن گمراہی ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتی۔ تعبیر میں نے جو شروع میں کہا نا کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا ہے، تعبیر غلط ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہی نہیں آتی۔ قرآن کریم کا ترجمہ لا علمی کی بنیاد پر پڑھا جائے، بغیر کسی علم کے جانے پڑھا جائے تو گمراہی آتی ہے۔ تو گمراہی جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے آ رہی ہے، جہالت کی وجہ سے آ رہی ہے، جو دوسرے علوم کی جہالت آپ کے اندر موجود ہوگی اس سے گمراہی آئے گی، قرآن کریم سے گمراہی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ تفصیل تھی تھوڑی سی، میں نے سوچا وضاحت سے آپ کو بتا دوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔